السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج پیر کامل کی ایپیسوڈ 25 سٹارٹ کریں گے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق لٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا اس نے۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، ماما نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، نہ ہی بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھئی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا، اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی، یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریٹنگ بھی صحیح سے نہ لے پاتی تم۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ، کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر۔ ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں تو نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی سی لیگ سلیگ کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے، امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا،
ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، جلال نے اسی رکھائی سے کہا۔ کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوورال اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑے انداز میں کہا۔ آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح اکھڑے انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، امامہ نے کہا۔ ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں؟ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی بات آپ کو نہیں بتائی؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکایا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا، میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ آپ کی آواز کی وجہ سے آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد
جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈپینڈنٹ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا، مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ۔ پورا پنڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں۔ تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھیں، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ لوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسپیشلسٹ ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں، میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے نا۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا، میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا
مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔